تو چلیے ایک عظیم کائناتی معمے سے سفر شروع کرتے ہیں اور اس عالمگیر قانون تک پہنچتے ہیں جس نے آخرکار اسے حل کر دیا۔ ہماری پچھلی کچھ نشستوں میں گیلیلیو کے آسمانی مشاہدات پر بات ہوئی تھی۔ اب ہم اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس عظیم ذہن کی طرف چلتے ہیں جس نے ان تمام مشاہدات کے پیچھے چھپے راز کو کھولا اور کائنات کو ایک ہی قانون کی لڑی میں پرو دیا۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے یوہانس کیپلر یعنی جوہانس کیپلر سے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے آسمانوں میں ایک پوشیدہ ایک ریاضیاتی ترتیب دریافت کی۔ کیپلر کی سب سے پہلی اور آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی دریافت یہ تھی کہ سیارے کامل دائروں میں نہیں گھومتے جیسا کہ صدیوں سے مانا جاتا تھا، بلکہ وہ بیضوی یعنی انڈے جیسی شکل کے راستوں پر سفر کرتے ہیں۔ کیپلر نے یہ بھی دیکھا کہ سیاروں کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب کوئی سیارہ سورج کے قریب آتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جب دور جاتا ہے تو آہستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تبدیلی میں ایک بہت خوبصورت ہم آہنگی چھپی ہوئی تھی۔ سیارے ہمیشہ برابر وقت میں برابر رقبہ طے کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے تمام سیاروں کے درمیان ایک خفیہ تعلق بھی دریافت کر لیا، ایک ایسا فارمولا جو کسی بھی سیارے کے سورج کے گرد چکر مکمل کرنے کے وقت کو اس کے سورج سے فاصلے سے جوڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نظام شمسی کوئی بے ترتیب جگہ نہیں بلکہ ایک ہم آہنگ مشین ہے۔ کیپلر نے یہ تو بتا دیا تھا کہ سیارے کیسے حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کیوں انہی قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا معمہ ابھی تک حل طلب تھا۔ آخر وہ کون سی پوشیدہ طاقت تھی جو آسمانوں کو اس ترتیب سے چلا رہی تھی؟ اور یہاں کہانی میں آئزک نیوٹن کی آمد ہوتی ہے، وہ شخص جو اس کائناتی پہیلی کو حل کرنے والا تھا۔ نیوٹن 1643 میں پیدا ہوئے، کمزور، وقت سے پہلے اور والد کے سائے کے بغیر۔ جب 1665 میں طاعون کی وبا پھیلی اور یونیورسٹیاں بند ہو گئیں تو وہ تنہا اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ یہی وہ تنہائی تھی جہاں ان کی ذہانت نے اصل پرواز بھری۔ گلیلیو کے برعکس نیوٹن نے دوربینوں پر یادہ انحصار نہیں کیا۔ ان کی سب سے بڑی تجربہ گاہ کوئی کمرہ نہیں تھا بلکہ خود ان کا اپنا ذہن تھا۔ ان کے عظیم انکشافات مشاہدات سے نہیں بلکہ سوچ کے تجربات سے آئے۔ اسی ایک سال کی تنہائی کے دوران، جسے تاریخ اینس میرابلس یا معجزات کا سال کہتی ہے، نیوٹن نے اکیلے ہی کیلکولس ایجاد کیا، حرکت کے مشہور قوانین وضع کیے اور اس نظریے کی بنیاد رکھی جو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، کشش ثقل کا نظریہ۔ اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں کہ کیسے نیوٹن کے کام نے کیپلر کے مشاہدات کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو بے نقاب کیا۔ دیکھیے، فرق بالکل واضح تھا۔ کیپلر نے حرکت کو بیان کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ سیارے کیا کرتے ہیں، لیکن نیوٹن نے اس کی وجہ بیان کی، یہ سمجھایا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح نیوٹن نے کیپلر کی رکھی ہوئی بنیاد پر ایک عظیم و شان عمارت تعمیر کی۔ نیوٹن نے ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ کیپلر کے قوانین محض کوئی اتفاق نہیں تھے۔ انہوں نے دکھایا کہ اگر ایک ایسی قوت موجود ہو جو فاصلے کے مربع کے ساتھ کمزور ہوتی جائے، جسے معکوس مربع قانون یا انورس اسکوائر لا کہتے ہیں، تو سیارے قدرتی طور پر بیضوی مدار میں ہی حرکت کریں گے۔ یہ وہ کلید تھی جس نے پورے معمے کو کھول کے رکھ دیا۔ یہ خیال اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا۔ نیوٹن نے کہا کہ جو قوت سیب کو زمین پر گراتی ہے، وہی قوت چاند کو زمین کے گرد مدار میں رکھتی ہے، اور وہی قوت تمام سیاروں کو سورج کے گرد گھماتی ہے۔ آسمانی اور زمینی قوانین الگ الگ نہیں تھے، وہ ایک ہی تھے۔ اور اس نظریے نے یہ بھی واضح کیا کہ کائنات میں موجود ہر مادہ ہر دوسرے مادے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی عالمگیر کشش ثقل یعنی یونیورسل گریویٹیشن کا قانون تھا، جسے اس مشہور فارمولے میں بیان کیا گیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کائنات کا آپریٹنگ سسٹم تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نیوٹن کی اس دریافت نے سائنس اور دنیا پر کتنے گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کیے۔ سوچئے 300 سے زائد سالوں تک نیوٹن کی فزکس نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ پر حکمرانی کی۔ یہ سائنس کی تاریخ میں کسی ایک نظریے کا سب سے طویل اور سب سے غالب دور تھا۔ نیوٹن کے قوانین کے بعد کائنات ایک قابل پیش گوئی جگہ بن گئی۔
انہی قوانین نے جدید فزکس، انجینئرنگ، بحری جہاز رانی اور یہاں تک کہ خلائی تحقیق کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے زمین اور آسمانوں کو ایک ہی نظام میں متحد کر دیا۔ نیوٹن نے خود بڑی عاجزی سے کہا تھا، اگر میں نے مزید دور تک دیکھا ہے تو یہ دیوقامت ہستیوں کے کندھوں پر کھڑے ہو کے ممکن ہوا۔ یہ ایک ایسا جذبہ تھا جسے بعد میں آنے والے عظیم سائنسدانوں بشمول آئنسٹائن نے بھی تسلیم کیا، جنہوں نے نیوٹن کی ہی رکھی ہوئی بنیادوں پر اپنی تحقیق کی عمارت کھڑی کی۔ کیپلر کے نمونوں سے لے کر نیوٹن کے قوانین تک کائنات ایک قابل فہم جگہ بن گئی۔ ایک ہی قانون کے ذریعے نیوٹن نے ہمیں وہ پوشیدہ ڈھانچہ دکھا دیا جو ستاروں اور سیاروں کو تھامی ہوئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے پہلی بار کائنات کی زبان سمجھنا شروع کی، ایک ایسی زبان جو ریاضی میں لکھی گئی تھی۔